بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کن کے سبب اسلام میں داخل ہوئے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کس علاقے سے تعلق رکھتی تھی؟ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھی۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو اس کی اطلاع ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں قبیلے غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا خبر لائے ہو؟ بولا واللہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا تم نے تسلی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے زیادہ راہ لیا اور مکے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ تو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ آب زمزم پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے ہی انہیں کچھ بتایا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی شخص نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ مجھے دیکھ کر بولے تمہیں ابھی تک اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ تو میں ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے اور تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ رازداری سے کام لیں گے تو میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے مگر اس نے واپسی پر کوئی تسلی بخش بات نہ بتائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے ہو، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں داخل ہوں وہاں تم بھی داخل ہو جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جس سے تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ ایک جگہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے پیچھے داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ مجھ پر اسلام پیش فرمائیں۔ اسے سنتے ہی مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب مسلمانوں کو قوت ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان اپنے اسلام کا برملا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد مسجد حرام آیا۔ قریش مسجد حرام میں موجود تھے۔ میں نے بآواز بلند کہا
قریش کے لوگوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے یہ سنتے ہی کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ مجھے میری جان کا خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے ایک شعر پڑھا، حقیقت کا تمہارے سامنے اظہار کرتا ہوں، میں توحید و رسالت کا دل سے اقرار کرتا ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو قریش کی طرف رخ کر کے بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ قبیلہ غفار کے ایک معزز شخص کو مارنا چاہتے ہو، تم جانتے ہو کہ تمہاری گزرگاہ اور تجارت کا راستہ قبیلہ غفار ہی سے ہو کر جاتا ہے۔ اس پر لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہی گیا اور جو کچھ کل کہا تھا، جس طریقے سے میں نے اعلان کیا تھا کلمے کا، آج پھر کہا۔ لوگ پھر پکار اٹھے کہ اس بے دین کو خبر لو۔ اس پر لوگوں نے میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جیسا کہ کل کیا تھا، اور کل کے دن جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بچایا تھا، دوبارہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے میری جان کو بچایا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔